السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے رمضان المبارک کی اہمیت اور کون سے ایسے کام ہیں کہ جو رمضان المبارک میں کرنے سے ثواب ملتا ہے اور کن کاموں سے ہمیں بچنا ہے، اور رمضان المبارک کے حوالے سے ایک ایسا خاص وظیفہ جس کی برکت سے پورا سال آپ پر روزی کی فراخی رہے گی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح، جو شخص بھی رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو سارا سال اس پر روزی کی فراخی یعنی کشادگی رہے گی، اور یہ بزرگوں کے مجربات میں سے ہے یہ وظیفہ، یعنی اس وظیفے کی برکت سے سارا سال روزی کے اندر فراخی اور برکت رہے گی۔ اور یہ کسی قرآن یا حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ وظیفہ جو بزرگان دین ہیں ان کے مجربات میں سے ہے کہ ان لوگوں نے ایسے کیا تھا اور اس کی برکت سے اللہ نے ان کی روزی میں برکتیں عطا کی، یعنی فراخی ہوئی۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ رمضان المبارک کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان المبارک کا ایسا مہینہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے فلیصمہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے اندر روزے رکھے۔ اب رمضان المبارک کی خود ہی بہت زیادہ اہمیت تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اس کو 4 چاند لگا دیے کہ فرما دیا کہ اس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ جب قرآن بھی اس مہینے کے اندر نازل ہو گیا تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ یہ فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر نازل کی، اور لیلۃ القدر ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اگر 1000 مہینے کوئی عبادت کرتا رہے تو اس ایک رات میں عبادت کرے گا تو اس کا زیادہ ثواب ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس پہ باقاعدہ سے آپ کو ویڈیو بنا کے بھیجی جائے گی۔ فی الحال ہم رمضان کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حدیث میں بھی رمضان المبارک کی بہت زیادہ اہمیت بیان ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا، اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے 70 فرض ادا کیے، یعنی کہ اگر فرض ادا کرے گا تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی نفل کام کرے گا تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے چھٹکارے کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب بھی ملے گا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے اگر کوئی افطاری کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ کسی کو لسی پلا دے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب جو صحابہ تھے تو ان کے پاس مالی فراوانی تو اتنی نہیں تھی، تو انہوں نے ایک دم سے سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو اتنی وسعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے کہ روزے دار کو افطار کرائیں۔ تو اللہ نے کہ نبی نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم بہت ساری ڈشز بناؤ اور یہ بھی ہو وہ بھی ہو، اتنی ساری چیزیں ہوں گی تو تب بھی تمہیں ثواب ملے گا، نہیں، بلکہ اگر تمہارے
نیت خالص ہے، اللہ کا تم اجر و ثواب کمانا چاہتی ہو اور اللہ نے تمہیں وسعت نہیں دی، طاقت نہیں دی، تو تمہارے پاس اگر کھجور کھلانے کی طاقت ہے تو کھجور سے ہی کسی کا روزہ افطار کرا دو، تمہیں ضرور اس پہ ثواب ملے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، یعنی کہ جو ان کا کام ہوتا ہے روزانہ کا، جو انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، وہ اس میں سے تھوڑا کام ان کا کم کر دے، لیکن پیسے یعنی تنخواہ ان کو اتنی ہی دے، تو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرماتی ہیں اور آگ سے اس کو آزادی دیتی ہیں۔ چار چیزوں کی اس میں کثرت رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ فرمایا کہ جن میں سے دو چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، یعنی ان کے بغیر تمہاری کام ہی نہیں چل سکتا۔ جن دو چیزوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ دو چیزیں ہیں کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ دوسری دو چیزیں یہ ہیں جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا، اللہ جل شانہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اب دیکھیں یہاں سے اس حدیث سے جو ہے وہ رمضان المبارک کی جو ہے وہ کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت میں پتہ لگ گئی کہ یہ اتنا اہمیت اور فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جو ہے وہ ہم اگر نفل ادا کریں گے تو فرض کے برابر ثواب ملے گا اور فرض ادا کریں گے تو ہمیں 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن اب کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ جو قضا نمازیں ہوتی ہیں وہ رمضان کے مہینے میں لوٹانا شروع کر دیتے ہیں اور پڑھتے ایک نماز ہے تو کہتے ہیں ہماری 70 نمازیں ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں، وہ فرض آپ کے اوپر فرض ہے، وہ ہر فرض کے بدلے آپ کا فرض ہی ادا کرنا ہوگا، یہ ثواب کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1 یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ میں ایک سمیل پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ شانہ کو وہ خوشبو و سمیل اتنی زیادہ پسند ہے، مشک سے زیادہ۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے آرائستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آ جائیں، یعنی جنت کو تیار کیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے روزہ دار لوگوں کے لیے۔ نمبر 4 اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتی ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں، یعنی کہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں اللہ تعالی شانہ جو سرکش شیاطین ہوتی ہیں جو انسان کو ورغلاتی ہیں، جو انسان کو برائیوں کی طرف مائل کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قید کر دیتی ہیں۔ تو جو شخص رمضان کے علاوہ ان کی چال میں پھنس جاتا ہے، انسان جو ہے وہ ان کے چنگل میں پھنس کے گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو جب رمضان میں وہ قید ہوتے ہیں تو ان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 5 رمضان کی آخری رات میں روزہ دار کے لوگ جتنے روزہ دار ہیں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ جو آخری رات ہوتی ہے اس میں اللہ جل شانہ کیا کرتے ہیں کہ روزہ داروں کی مغفرت کرتے ہیں، تو صحابہ نے سوچا کہ شاید کہ اس سے مراد شب قدر ہو، تو صحابہ نے سوال کیا اپنے نبی سے کہ کیا اس سے مراد شب قدر ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، شب قدر تو ایک علیحدہ چیز ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، بلکہ دستور یہ ہے کہ جو مزدور ہوتا ہے جب وہ کام کرتا ہے تو اس کو اس کے کام ختم ہونے کے بعد مزدوری دی جاتی ہے۔ تو دیکھیے میرے رب کا کتنا پیار ہے اپنے بندوں سے، کتنا ارحم الراحمین ہے کہ روزے ہم رکھ لے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہی ہیں کہ سب کو میں معاف کروں گا روزہ جو رکھے گا رمضان کے مہینے میں۔ تو ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے قریب تھے اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی
قریب ہو جاؤ، ممبر کے قریب ہو جاؤ تو ہم لوگ حاضر ہو گے. جو صحابہ تھے فرماتے ہیں کہ جب ہم ممبر کے قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو گئے نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جبرائیل امین میرے سامنے آئے تھے. جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. تو میں نے کہا آمین. پھر جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے. تو میں نے کہا آمین. جب میں نے تیسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائیں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں. تو میں نے کہا آمین. یعنی اب 3 بدعائیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلے تو حضرت جبرائیل کی جو بدعا تھی کیا وہ کم تھی؟ اتنے مقرب فرشتے ہیں. پھر جب اللہ کے نبی نے ان تینوں پر آمین کہہ دی تو پھر کیا ہوا کہ اس بدعا کی سختی اور زیادہ بڑھ گئی. وہ 3 بدعائیں کیا بتائی کہ سب سے پہلے تو یہ کہا کہ برباد اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پاتا ہے اتنی رحمتوں اور برکتوں والا لیکن وہ اس میں اپنی مغفرت نہیں کرا سکتا. اور پھر فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے لیکن وہ بخل کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے. تو اس لیے جب بھی آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں کہا کریں. جو تیسری بددعا دی وہ یہ دی کہ اگر والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے یا دونوں کو یا کسی ایک کو لیکن وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں. مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی خدمت نہ کر سکے ان سے دعا نہ لے سکے اور وہ اپنے آپ کو جنت میں نہ داخل کروا سکے. یعنی خدمت کا موقع اپنے ہاتھ سے جانے دے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ رمضان اول تو انہوں نے کیا بولا کہ رمضان کا مہینہ پائے لیکن وہ اس پر ایسے ہی گزر جائے اس کی بخشش نہ ہو. یعنی رمضان جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور گناہ میں گزر جائے. رمضان المبارک میں جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے مغفرت ہوتی ہے وہ بارش کی طرح برستی ہے. جس شخص پر رمضان کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا. تو اس لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ رمضان المبارک کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا ہے اور اس مہینے کی آپ نے جو ہے وہ بہت زیادہ قدر اور اہمیت جو کرنی ہے اس کو اہم جاننا ہے اور اس کی قدر کرنی ہے. اب کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو پچھلے رمضان میں موجود تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ رمضان نصیب نہیں کیا. ہم لوگ بہت جو ہے وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا اور ایک اور ہماری زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آ گیا کہ ہم اس میں اپنے رب سے معافی مانگ سکیں اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں. اور دوسری ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک لفظ پڑھے گا اس مہینے میں قرآن کو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. ویسے بھی قرآن پڑھنے پر بہت اجر و ثواب ہے. اب صحابہ نے عرض کیا کہ اور خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم یہ نہیں سمجھو الف لام میم یہ ایک حرف ہے بلکہ نہیں جو ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے تو 30 نیکیاں ہوگی. یعنی اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے. تو اس لیے آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں آپ نے روزہ رکھنا ہے. صرف یہ نہیں کہ کھانے پینے کو چھوڑ دیا اور باقی جو ہے وہ غیبت کرتے رہے باقی جو ہے برے کام کرتے رہے گانے سنتے رہے ڈرامے دیکھتے رہے. تو ان ساری چیزوں سے آپ نے رکنا ہے تبھی ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے مغفرت ہے اس کو پا سکیں گے. تو دوسری بات جو اہم بات ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن وہ تراویح
کو نہیں پڑھتے۔ تو 20 تراویح جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ تو ہم نے 20 تراویح کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ نے خود حدیث میں سنا کہ پیچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ نے تمہارے پر اس کے قیام کو سنت قرار دیا، یعنی ثواب کی چیز بنا دیا تمہارے لیے اس کے قیام کو۔ قیام یعنی اس کی جو رات کی نماز ہے۔ تو بہت سارے لوگ تو تراویح پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر پڑھ بھی لیں تو وہ کم پڑھتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ نے پوری پڑھی تو ثواب تو آپ کو ملے گا، لیکن پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ اگر تو آپ اس کو سنت نہیں سمجھ رہے، نفل سمجھ رہی ہیں، تو پھر بھی نفل کا بھی اس میں بہت زیادہ ثواب ہے، تو ہمیں نفل بھی کام کرنے چاہیے۔ اور لیکن یہ ہے سنت مؤکدہ، ایسی سنت ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ پڑھا، یعنی تاکید کی سنت مؤکدہ اس کو بولا جاتا ہے۔ جیسے ظہر کی نماز سے جو پہلے 4 سنت پڑھے جاتی ہیں ان کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے۔ تو لیکن اگر سب بس یہ آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ تراویح کی جو نماز ہے یہ سنت نہیں نفل ہے، تو آپ چھوڑ دیتے ہیں نفل سمجھ کے، تو پھر اگر یہ سنت ہوئی حقیقت میں تو پھر کیسے آپ اللہ کے آگے جواب دیں گے؟ نفل ہوا تو آپ کے، اگر نفل کام ہوا تراویح کا تو نفل تو آپ کے اجر اور آپ کے اعمال میں اضافہ کرے گا، لیکن اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا نفل سمجھ کے تو پھر تو ہوا یہ سنت، تو پھر آپ اس کا اللہ تعالیٰ کے آگے اس بات کا حساب کیسے دیں گے؟ تو اس لیے چاہے نفل ہے چاہے سنت ہے، ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہم نے اس کام کو کرنا ہے اور اسے پڑھنا ہے۔ جب ہم نے نیکیاں کمانی ہیں تو پھر ہم نے اس میں جو ہے وہ کام چوری سے کام نہیں لینا، تو ہم نے پڑھنی ہے جب ہم نے ثواب کمانا ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی رحمتیں برکتیں ہمیں عطا کرے اور ہمیں صحیح معنوں میں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی، اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے باعث مغفرت بنائی، یعنی مغفرت کا باعث بنائی۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔